والصلاة والسلام على رسول الکریم اما بعد۔ دیکھو پیارے بچوں، آپ سب نے ماشاءاللہ سیرت کس کو بولتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کس کو بولتے ہیں؟ زندگی۔ آپ سب اچھا بننا چاہتے ہیں، آپ سب عزت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی عزت رکھی دنیا میں کہیں بھی ہے نا۔ آخرت میں جنت میں جانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی کی سیرت۔ کیا ضروری ہے؟ نبی کی۔ اس کے لیے سید ہونا، عالم ہونا، بڑا ہونا، پیسے والا ہونا نہیں، بلکہ کیا ہونا؟ اللہ تعالیٰ کیا شرط لگائی؟ نبی کی سیرت۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میرے نبی کی راہ چلو، میرے نبی کا طریقے پہ چلو۔ فَاتَّبِعُونِ، کس کے طریقے پہ چلنا ہے؟ میں ایک چھوٹے سے دو واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا ہے، سگے چاچا ہے، خوبصورت ہے، مال والے، کیا بولو؟ اعلیٰ خاندان کے ہیں، اعلیٰ حسب نسب کے ہیں، سید ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نہیں مانا، حضور کی سیرت کو نہیں مانا۔ تو قرآن میں اپنے سب کو سنا یاد ہے، سب کو کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب، کیا نام تھا ان کا؟ ابو لہب، ہے نا؟ کیا تھے؟ ابو لہب، خوبصورت، لہب کے معنی جو بہت خوبصورت، مال بھی بہت تھا، وما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مال بھی تھا، خوبصورت تھے، سید تھے، بڑے خاندان سے تھے، حضور کے چاچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ماننے سے انکار کر دیا، اپنانے سے انکار کر دیا، کہاں بن گئے؟ سیصلی نارا ذات لہب، اللہ فرماتا ہے دوزخ میں چلے گئے۔ اور حضرت بلال کالے کلوٹے ہیں، غلام ہیں، جو سید نہیں ہے۔ السلام علیکم جی ہمیں اللہ نے بات چل رہی ہے نا۔ تو بس دیکھو آپ کو دو بات بتا کے، تو جو نبی کی سیرت کو مانے گا، میں اس کی تھوڑی سی دو باتیں آپ کو کہانی بھی سنا دوں۔ تو کون تھے بلال؟ کون تھے؟ ایک دم کالے کلوٹے، حبشہ کے رہنے والے، نہ خاندان، بڑا خاندان تھا، غلام ابن غلام، خود بھی غلام، باپ بھی غلام تھے دوسروں، لیکن حضور کی زندگی کو اختیار کیا۔ حضور کے زندگی کو کیا مرتبہ ملا؟ اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا؟ حضور کے چاچا اعلیٰ خاندان کے ہیں، قرآن کہتا ہے سیصلی نارا ذات لہب۔ حضرت بلال کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ کہاں دفن ہے؟ شام کے اندر، جو مدینہ سے 3000 کلومیٹر دور ہے تقریباً۔ کتنے ہزار؟ یہاں سے دلی سے 1200-1300، اس سے ڈبل، لاہور سے آگے تک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میدان محشر میں، میدان نبی کی سیرت کو اپنے دیکھو کیا مقام ملا، کیا مقام ملا۔ حضور کی سیرت کو اپنے تو کیا مقام ملا۔ ہم سب حضور سے محبت کریں، حضور کی محبت ایمان کی پہچان، حضور کی محبت ہماری جان، حضور کی محبت ہماری شان۔ کیا بولنا؟ حضور کی محبت ہماری پہچان، حضور کی محبت ہمارا ایمان، حضور کی محبت ہماری شان۔ میری جان نبی کی پہچان، میری جان سنت کی پہچان، ہے نا؟ یہ نعرہ لگانا اس سے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان جب قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، سب سے پہلے حشر خبر سے سب سے پہلے کون اٹھے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے سیدھے طرف سے ابوبکر ہوں گے، الٹے طرف سے، الٹے ہاتھ کی طرف سے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے، اور میرے پیروں کے جانب سے بلال حبشی اٹھیں گے اور اذان دیں گے۔ حالانکہ دفن کہاں ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کہاں؟ شام میں، مدینہ سے حضور سے 3000 کلومیٹر دور دفن ہے، لیکن حضور کی زندگی کو اپنایا، سنت کو اپنایا، تو اس کی وجہ سے مقام ملا کہ حضور کی قیامت جب اٹھیں گے تو حضور کے قدموں سے اٹھیں گے اور اذان دیں گے۔ یہ مقام ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر ہوں گے، براق پر بیٹھ کے چل رہیں گے، اور حضرت بلال حضور اونٹ کی سرخ اوٹنی پر ہو کر
براق کی نکیل کو پکڑے حضور سے آگے رہبری کر رہے ہیں، سائیں بن کے چلے، صرف اس لیے کہ نبی کی سیرت کو اپنائیں، ہے نا؟ تو حضور نے کیا فرمایا؟ من حب سنتی فقد حبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور پھر آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کو، میری سیرت کو، زندگی کو اپنایا، من حب سنتی فقد حبنی ومن حبنی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ پھر جنت میں ہوگا۔ کون سنت؟ اب کس کیا طریقے اپنائیں گے اپنے؟ بولو، نبی کی سیرت، کھانے میں، پینے میں، کپڑوں میں۔ آج ہمارے کپڑے کس کے کپڑے رہتے ہیں؟ لپسٹک یہ وہ، ہم کس کے لگاتے ہیں؟ دشمنوں، ہے نا؟ ٹی وی موبائل کس کے دیکھتے ہیں؟ دشمن، ہے نا؟ تو نبی کے کپڑے اپنا رہے کیا؟ نبی کے، میں بہت بڑی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، یاد آ گئی۔ مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ نے اپنے کتاب میں لکھا ہے، کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا کہ میرے والد مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ گئے، کہاں گئے؟ مدینہ گئے، ہے نا؟ کہاں گئے؟ مدینہ گئے، تو مفتی شفیع صاحب نے اپنے آخر عمر میں واقعہ سنا اپنے بیٹے تقی عثمانی کہ میں مدینہ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی زیارت کے لیے میں گیا، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے سے بہت دور کھڑا تھا، اور لوگ حضور کے روضے کے اطراف میں کئی ہاتھ لگا رہے ہیں جالی کو، حضور کے وہاں کھڑے، تو میرے دل میں بات آئی، وہ فرماتے میرے دل میں بات آئی، ارے شفیع تو کتنا بد نصیب ہے کہ تو اتنے دور کھڑا ہوا ہے اور لوگ حضور کی محبت میں وہاں کھڑے ہیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میرے کانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے، انہوں نے تقی عثمانی لکھا خود بات، کیا لکھا کہ میرے کانوں میں آواز آئی کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے شفیع سن لے، جو ہماری سنت کو اپناتا ہے، ہمارے طریقے میں چلتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میرے طریقوں کو اپناتا ہے، اور مجھ سے اگر ہزاروں میل بھی دور ہو تو مجھ سے قریب ہے، میرے سے قریب ہے۔ اور اے شفیع، جو میری سنتوں کو نہیں اپناتا، میری سنت پر طریقے کو، سیرت کو نہیں اپناتا، وہ مجھ سے قریب بھی اگر میرے روضے کے پاس بھی کھڑا ہے تو مجھ سے ہزاروں میل دور ہے۔ یہ بات تقی عثمانی لکھی ہے، کہا والد نے زندگی بھر نے بتایا، آخر میں بتایا، اس نے کیا کریں گے؟ بولو بیٹا، کس کو اپنائیں گے؟ ہاں، حضور کی سنت پر، حضور کی حفاظت پر، جان دینے پر۔ اور سب سے بڑا کمال کس نے کیا؟ دیکھو، حضور کے خلاف جو دشمن ہے، حضور کے نام میں اللہ نے روک رکھا۔ حضور کی سنت میں جو 4 انعامات تھے، اس میں سب سے اللہ نے پہلا کیا رکھا؟ الحیبۃ فی قلوب الفاجر، فاسق فاجروں کے دل میں اللہ روب کو ڈالے۔ آج جتنے حکمراں فاسق ہیں، حضور کے نام سے ان کو ڈر لگ رہا ہے، ڈر لگ رہا ہے۔ تو ہماری تمنا کیا ہو؟ ہم حضور کے سیرت کو، حضور کے کپڑوں کو، حضور کے کھانے کو، حضور کی اتجاہات کو عام کرے، تاکہ باطل ڈر ڈر کے مر جائے۔ کریں گے نا سب انشاءاللہ؟ ہاں، کیسی محبت، یہ نہ دیکھنا لوگ کیا کہتے ہیں اور فلاں کیا کہتے ہیں، ہے نا؟ یہ دیکھنا ہے کہ میں نبی کس سے خوش ہوں۔ آپ سب نے سنا 2 چھوٹے بچے تھے، معاذ اور معاویز، کیا نام تھا ان کا؟ ان کو یہ معلوم ہوا کہ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، حضور کی شان پر گستاخی کرتا ہے، بچے تھے بچے تمہارے جیسے چھوٹے، ان کو برداشت نہیں ہوا، وہ میدان جنگ میں آئے، حضرت عبد الرحمن نے عوف سے پوچھا چاچا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل ذرا آپ کو بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بیٹا تم کیا کرو گے تم، ہماری تمنا ہونا چاہیے۔ ان بچوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے نبی کی شان کو گستاخی کرتا ہے، تو آج یا تو ابو جہل رہے گا یا ہم دنیا میں رہیں گے، یا تو وہ رہے گا تو ہم نہیں رہیں گے، ہم رہیں گے تو وہ نہیں رہے گا۔ یہ فیصلہ ہوگا جو ہونا ہے، آج ہم اس کو ماریں گے یا اپنی جان دے دیں گے۔ لیکن جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، حضور کی سیرت پہ انکار کرتا ہے، حضور کو ستاتا ہے، آج بھی دنیا کے باطل ستارے والوں کے ذریعے سے ابھی اہل محمد پر کوئی اعتراض ہے، تو ہم بھی تمنا رکھیں۔ ان بچوں نے یہ کہا اس سے کہ ہم اسے، اور پھر پوچھا تو اشارے سے بتائے تھے ابو جہل، دونوں ایسا چھوٹے، ایک نے ٹانگ پر حملہ کیا اس کے گھوڑے کی، دوسرے نے ابو جہل پر حملہ کیا، اور ابو جہل ایسا تھا کہ 10 لوگ اس کی برابری نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ جب محبت ہوتی ہے، جنون ہوتا ہے، اللہ چھوٹے سے بڑے مقام دیتا ہے۔ تو ہم بھی تمنا کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی حضور کی سیرت کو اپنا کر جواب دیں گے، دیکھیں نا؟ تو کپڑے کون سے پہنیں گے آپ؟ انگریزوں والے پہنیں گے کہ نبی والے پہنیں گے؟ ہے نا؟
اب ہمارے نوجوان بھی بچے بیٹھے آج ویسے کپڑے پہنے پھٹے ہوئے وہ چادر پہنے غریبی گھروں کا طریقہ لباس ہمارا سب سے پہچان ہوتی ہے لباس ہماری شناخت ہے کتنی میں واقعات کو لباس کو سنا دیتا ہوں ہمارے لوگ بھی بیٹھے ہوئے کتنی حضور کی اتباع کرتے ہیں صحابہ کیوں اللہ کو رضی اللہ کو خطاب دیا کیوں کامیاب ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کرتا پہنا کیا پہنا کرتا تھی آستین باہر آ گئی یہ آستین کیا ہو گئی انگوٹھوں سے باہر آ گئی تو اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا بیٹا چھری لاؤ میں اپنے کپڑے کاٹتا ہوں اب اور کیا منگا رہے بولو کائے کے لیے آستین کاٹنے کا آستین بڑی ہوگی بہت اس کو کاٹتا بیٹا کیا کہہ رہا ہے کہ ابا قینچی ہے قینچی سے کاٹو کپڑے کیسے کاٹتے چھری سے قینچی سے بولو قینچی سے نا اور اگر وہ قینچی ہے چھری سے کاٹا تو کیا بولے گے ساکر مت بولیں گے یہ پاگل بولیں گے کیا بولیں گے اس کو روٹی نہیں کھاتے اس کو عقل نہیں ہے اس کو عقل نہیں ہے کیا کہ کپڑے قینچی ہے تو قینچی سے کپڑے کاٹنے کو یا چھری سے کاٹنا کیا بیوقوف آدمی ہے بولیں گے نا بولیں گے بد دماغ ہے تو ان کا بیٹا کہہ رہا عبداللہ کہ ابا جان قینچی موجود ہے کاٹ لیجیے پھر آپ نے کہا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ چھری لاؤ میں اپنی آستین کاٹ اپنی آستین کیا کروں کاٹ پھر بیٹے نے کہا کہ چھری ہے قینچی ہے قینچی سے کاٹ لیجیے پھر آپ نے کہا نہیں بیٹا میں چھری سے میں قینچی سے نہیں کاٹوں میں چھری سے کاٹوں کیوں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب دلوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا بیٹا میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص پہنا آپ کی آستین جو آستین تھی وہ باہر آ گئی تو آپ نے چھری لی اس کو کاٹ دیا میں نے اپنے نبی کو چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا تھا اس نے عمر چھری سے کاٹے نا کسی سے کیا میں نے اپنے نبی کو چھری سے کاٹتے ہوئے دیکھا تھا اس نے عمر اپنے آستین کو چھری سے کاٹے گا قینچی سے نہیں اس کو کہتے محبت اس کو کہتے صرف رسول تو ہم بھی کس سے محبت کریں گے بولو ہماری پہچان ہماری جان ہاں ہماری جان کس پہ قربان ہم کس سے محبت کرتے ابھی آپ بول دیتے گھر میں جا ٹی وی سے محبت کرتے ہیں گانوں سے محبت کرتے ہیں ہے نا ایسا نہیں ہمارے لوگ بھی طے کر جتنے آپ بیٹھے ہوئے آپ سچی محبت ہے تو اپنے لباس کو بدلتے جو انگریزوں کا لباس پہنا نبی کے لباس کو تیار کرو علماء نے لکھا ہے اگر حضور کے لباس کو پہنو گے تو ایسا روگ تمہارے اندر ہوگا کہ باطل ہتھیار ہونے کے باوجود بھاگ جائے کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کو آج دیکھو اتنا بڑا حکومت کا یوگی جیسا بوگس آدمی ڈھوگی آدمی وہ ڈر رہا ہے اس کی حکومت ڈر رہی ہے اس پر طاقت ہو صرف حضور کے ایک جملے سے کیا اے لو محمد کتنا روگ حضور کے نام کہ حکومت لرز کی ہم نبی کے لباس کو پہنیں گے تو پوری حکومت ختم ہو جائے گی کرتے نا سب یہ اللہ ٹھیک ہے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء